الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله، صدق الله المولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر نظر فرمائی اور جو پاک ہستیاں تھیں انہیں میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ رہا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے مناقب، یعنی میری مراد ذو النورین ہونا۔ ذو النورین کا جو امت نے اس کا خلاصہ کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک کوئی ایسا فرد نہیں رہا جو کسی نبی کے دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں، اور پھر جب دوسرے صاحبزادی کا انتقال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اے عثمان، میری 40 لڑکیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے تمہیں دیتا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو نکاح ہوئے یہ بھی حکم خداوندی سے تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حکم خداوندی ہی سے ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا خود کا اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہی کے جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ساری امتوں میں ایسی فضیلت والا کوئی شخص نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن معزز اور مکرم حاضرین، انتخاب خلافت فضیلت کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کامل الحیاء والایمان، ہر خطیب اپنے خطبے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کامل الحیاء والایمان کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا جبہ مبارک سیدھا کیا جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ جو دیکھ رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، لیکن آپ نے ایسا معاملہ نہیں کیا جیسے معاملہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ سوچئے کہ فرشتوں کے حیا کا معاملہ، فرشتے نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کے واسطے حیا کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نفس اور نفسانیات ہی نہیں ہے، لیکن صرف ان کی فضیلت بتانا ہے، ان کے مناقب کو بتانا ہے، ان کے مرتبے کو بتانا ہے۔ اس واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود یہ عمل بھی فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے خود فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ غریب مسکین فقیر آدمی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر جو امیر ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دولت عطا فرمائی،
دنیا میں انہیں اہل ثروت بنایا، وہ 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، صحابہ سے 500 سال بعد تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ لیکن جب یہی سوال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، اے عثمان، تمہارے لیے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہی داخلہ ہے جنت میں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک سائل آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہوتا عطا فرما دیتے۔ اگر بظاہر نہ ہوتا، آقا کے پاس کیا نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے آقا کے پاس اگر نہ ہوتا تو آقا کسی صحابی کا نام لیتے اور فرماتے کہ فلاں کے پاس جاؤ، کیونکہ آقا جانتے تھے کہ کس صحابی کے پاس اس وقت موجود ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ وہ صحابی کا نام لیتے، فرماتے فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ صحابی جو سائل بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ صحابی گئے، لیکن گھر کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آواز اندر سے سن رہے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ اس آواز کے سننے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، پوچھتے نہیں آواز کیا تھی۔ آپ خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، ارے سالن میں نمک اتنا زیادہ کیوں ڈال دیا؟ اگر بچا کے رکھا ہوتا تو کل کام آ جاتا۔ تو سائل سوچنے لگا کہ جو اپنے کھانے کے لیے نمک کے استعمال میں، جو سستا ترین چیز ہے، اس کے استعمال میں اتنا احتیاط کرتا ہو، مجھے کیا دے گا؟ یہ سوچ کر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آقا کے دربار میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عطا فرما دیجئے۔ آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ کل میں ان کو کس کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود آقا نے پھر وہی فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ آقا نے یہ نہیں پوچھا کہ عثمان کے پاس بھیجا تھا کیا ہوا، نہیں، آقا نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئے، لیکن آواز پھر آئی۔ وہ یہ سوچ کر کہ یہ شخص مجھے کیا دے سکتا ہے، چلے گئے۔ دوسرے دن کی جو آواز تھی، سالن اتنا گاڑھا کیوں کر دیا؟ اگر پانی ملا دیا ہوتا تو ایک کے بجائے 2 ٹائم کام آ جاتا۔ تو سائل سوچنے لگا کہ جو خود کھانے کے لیے سالن کے گاڑھے ہونے پر ڈانٹ رہا ہو، وہ مجھے کیا دے گا؟ چلے گا۔ تیسرے دن پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، بہت مجبور ہوں، بہت مفلس ہوں، کچھ عطا فرما دی۔ آقا دونوں دنوں کے متعلق سوال نہیں فرما رہے۔ آقا نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ سائل پہنچے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دربار پاک میں، تو کیا دیکھا؟ یمن سے اونٹ آ رہے ہیں، اس پر سامان تجارت لدا ہوا۔ وہ سائل کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اتفاق سے وہ سائل کو 2 دن آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آئے، چلے گئے، وہ دیکھ لیے تھے۔ تیسرے دن آئے تو پوچھا کہ تم آ کیوں رہے ہو؟ 2 دن سے آ رہے ہو اور جا رہے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے، جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہے، لیکن سامان تجارت آیا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک سے آیا، آقا نے مجھے کچھ عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو جو تجارت کا سامان لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں 1 اونٹ ماں ساز و سامان عطا کر دیا جائے۔ ساحل حیرت میں پڑ گئے کہ کل پرسوں جو واقعہ دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب وہ اونٹ لے کر آگے بڑھے تو چونکہ اونٹ یمن سے مدینے تک ساتھ ساتھ آ رہے تھے، جیسے وہ اونٹ آگے بڑھا، اونٹ یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے جانا ہے،
پیچھے ہو لیے، تو خادموں نے روکنا چاہا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مت روکو، یہ راہ خدا میں جا رہے ہیں۔ اب سائل سے رہا نہیں گیا، اب تک ایک اونٹ ساز و سامان کے ساتھ عطا فرمائے تو برداشت کر لیے تھے، لیکن اب رہا نہیں گیا کہ سارے اونٹ، نہ جانے کتنے اونٹ تھے ہوں گے، لیکن سارے اونٹ ساز و سامان کے ساتھ عطا فرما دیا۔ تو پوچھا اے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ پوچھا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اب عرض کرتے ہیں میں پہلے دن آیا تھا، دوسرے دن آیا تھا، پہلے دن یہ واقعہ ہوا، دوسرے دن یہ واقعہ ہوا، لیکن تیسرے دن کا منظر میں جو دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں حیرت میں ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اب اپنی زندگی کا راز بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود فرمایا، حالانکہ وہ غنی ہے، غنی کا خطاب دینے والے بھی آقا ہیں، لیکن فقیروں اور مسکینوں میں جنت میں بھیجنے والے بھی آقا ہیں۔ یہ بھی آقا فرما رہے ہیں کہ عثمان تو غنی ہے، اور یہ بھی آقا ہی کا ارشاد ہے کہ جنت میں عثمان فقیروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ جائے گا۔ تو وہ راز کھولتے ہوئے فرماتے ہیں اے شخص، پہلے دن جو تم نے دیکھا تھا میں اپنے نفس کے لیے استعمال کر رہا تھا، کنٹرول اس پر تھا کہ اللہ کی غذا، اللہ کی عطا، اور میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے بلا حساب کے خرچ کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے میں جب کبھی خرچ کرتا ہوں بہت ہی محتاط انداز میں کرتا ہوں، اور دوسرے دن کا واقعہ بھی میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے زیادہ خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سالن گاڑھا ہو جائے اور میرا نفس موٹا ہو جائے، اللہ اکبر، یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ اس واسطے میں اپنے نفس کے استعمال کا طریقہ اور رکھتا ہوں، جب راہ خدا میں جا رہا ہے تو پھر مجھے سوچنا کیا ہے۔ اس واسطے ایک اونٹ نہیں، سارے اونٹ، اور صرف اونٹ نہیں ساز و سامان کے ساتھ میں نے قربان کر دیا مولا کے ذات۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم کو ہر اس سے محبت عطا فرما جس سے تو محبت کرتا ہے، پروردگار ہر اس سے نفرت عطا کر دے جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، پروردگار تیرے اور تیرے حبیب کے دشمنوں سے دشمنی عطا کر دے، تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے محبت عطا فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔